السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز نوجوان دوستو، جیسا کہ ہر ہفتہ یا ہفتے میں ایک آدھی یا دو مرتبہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اور کچھ باتیں ہوتی ہیں، بہت اچھا لگتا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی پسند آتی ہوئی ساری باتیں ہیں، کیونکہ ہم کوشش کرتے ہیں اس بات کی کہ باتوں کو بہت زیادہ سادہ کیا جائے تاکہ آسانی سے اس کو سمجھا جا سکے اور اس کے اپلیکیشنز میں آسانی ہو۔ تو ایک بات جو ابھی دوستوں کو یاد دلانی ہے وہ یہ ہے کہ بہت ساری ٹرمز جو ہیں، جو اصطلاحیں ہیں جو قرآن میں استعمال کی گئی ہیں، ان کے جو کچھ ترجمے ہوئے ہیں یا جن ترجموں کو بھی کیا گیا ہے وہ انگریزی زبان میں ہوں یا اردو زبان میں ہوں، تو بہت ساری اصطلاحات کو اکثر لوگوں نے انہی اصطلاحات کا ترجمہ اسی ٹائپ میں کر دیا ہے، تو باتیں سمجھنے میں تھوڑی سی دشواری ہوتی ہے، وہ اتنی آسانی نہیں ہوتی، بات کلیئر ہو کے نہیں آتی، جس میں سے ایک بات میں شاید آج آپ کو بتا پاؤں گا، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں لفظ دین۔ قرآن میں ایک آیت آتی ہے جس کا ایک حصہ ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ تو اس آیت کے اس حصے کے اندر دو ٹرم یا دو اصطلاحیں استعمال کی گئی ہے، ایک ہے دین اور دوسرے ہے اسلام۔ جب ہم ترجمہ کرتے ہیں اس کا، اور عام طور پر میرے جیسے اسپیکرز جب ترجمہ کرتے ہیں تو اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں کہ بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ تو دین کا ترجمہ دین ہی کر دیا گیا، یعنی عربی زبان کا ترجمہ عربی زبان ہی میں کر دیا گیا، اور پھر اسلام ایک لفظ ہے جو اصطلاح ہے وہ اس کا ترجمہ کر دیے گا اسلام۔ تو چونکہ دین کا نام آتے ہی آپ کے ذہن میں جو بات آ جاتی ہے یا میرے ذہن میں جو بات آ جایا کرتی تھی وہ یہی تھی کہ جو ہمارے آداب ہیں، جو عبادات کا ایک حصہ ہے اسلام کا، دین کا، اس کا ایک خاص پورشن، اس کا ایک خاص حصہ میرے ذہن میں آ جایا کرتا تھا، اور عام طور پر شاید میں سمجھتا ہوں کہ آپ اتفاق کریں گے کہ آپ کے ذہن میں بھی آ جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کو سادہ ترجمہ کیا جائے اس کا، اور اس اصطلاح کو اردو زبان میں اگر ٹرانسفر کیا جائے، اس کو شفٹ کیا جائے، تو کہہ سکتے ہیں کہ بے شک طریقہ عند اللہ، اللہ کے نزدیک، الاسلام یعنی خاص پیسفل طریقہ جس کو اللہ نے بتایا ہے، وہ ساری اس کی ڈیٹیل کی ہے اللہ نے، تو وہ خاص پیسفل جو طریقہ ہوگا وہ اللہ کے نزدیک ہوگا، وہی اسلام ہوگا۔ اس لفظ کو کہ طریقے کے لفظ کو جو میں نے ترجمہ کیا ہے اس کی سپورٹ کریں گے قرآن کی دوسری آیتیں بھی، جس کو آپ اچھی طرح سے یاد ہوگا، ہمارے ہر بچے کو یاد ہوتی ہے قرآن کی آخری صورتیں، کیونکہ وہ نمازوں میں بھی پڑھی جاتی ہیں اور عام طور پہ سنائی بھی جاتی ہیں، اور ائمہ اکرام بھی پڑھ کے سناتے ہیں، جس میں سورہ کافرون میں کہا گیا کہ لکم دینکم ولی دین، یعنی ایک طریقہ وہ ہے جو تم نے اپنا اختیار کر رکھا ہے زندگی گزارنے کا، زندگی کے ہر معاملے میں کچھ نہ کچھ تمہارے طریقے ہوتے ہیں، تو اور اللہ نے مجھے ایک طریقہ بتایا ہے زندگی گزارنے کا، تو جو طریقہ اللہ نے بتایا ہے وہ طریقہ وہ ہے جس کو اگر کہا جائے تو اللہ کے رسول یہ کہتے ہیں، قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ طریقہ وہ ہوگا جس کے ریزلٹس سلامتی والے ہوں گے، پیسفل ہوں گے، جس کے اچھے نتائج نکلیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم کہہ دو ان سے کہ اگر یہ لوگ اس طریقے کو پسند نہیں کرتے جو طریقہ ہم نے آپ کے ہاتھوں بھیجا ہے، جس پر آپ خود پریکٹس کے اندر ہیں، اس طریقے کو اگر تم اختیار نہیں کرتے تو پھر سن لو کلیئر طور پر کہ تمہارے طریقوں کو میں اختیار کرنے والا نہیں، کیونکہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس طریقے زندگی کو اختیار کروں جو طریقے زندگی اللہ نے بتایا ہے، جس کے نتائج پیسفل نکلتے ہیں، جس کے نتائج کے اندر سلامتی ہوتی ہے، جس کے ریزلٹس اچھے آتے ہیں، وہ طریقہ میرے اللہ نے بتایا، تو یقیناً میں اسی طریقے کو اختیار کروں گا۔ اور اگر تم ضد پہ ہو اس بات کی کہ ہم اس طریقے کو اختیار نہیں کریں گے، تو پھر ٹھیک ہے، ہمارا بھی یہ کلیئر اسٹیٹمنٹ ہے یا کلیئر ہمارا ڈیسیشن ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہوگا اور میرے لیے میرا دین ہوگا، یعنی تمہارے لیے تمہارا طریقہ ہوگا، میرے لیے میرا طریقہ ہوگا۔ تو اس طرح اگر آپ لفظ دین کا ترجمہ طریقے سے کر لیتے ہیں سادی زبان کے اندر، اردو کے اندر،
اور اسلام کا ترجمہ پیسفل کے لیے کر لیتے ہیں، سلامتی والا کر لیتے ہیں، تو پھر معنی کلیئر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے قرآن میں ایک لفظ آیا، آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوگا کہ قرآن نے کہا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو کوئی ڈھونڈے، جو کوئی تلاش کرے یا جو چاہے غیر الاسلامی، تو اگر نوجوان بچوں کے اعتبار سے اگر میں ان سے کہوں تو نان پیسفل، میں انگریزی تو زیادہ نہیں جانتا، وہ آپ کو معلوم ہے، اس لیے تھوڑا سا آپ رعایت کر لیں گے میری، تو نان پیسفل دیناً طریقہ، اللہ بولتے ہیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، ایک بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ قبول کا لفظ بھی آتا ہے عربی زبان کے اندر، اردو کے اندر بھی تھوڑا تھوڑا استعمال ضرور ہے اس کا، لیکن اس کو اگر سادی زبان میں سمجھنا چاہیں ہم لوگ تو اس کو میں ایسے سمجھانے کی کوشش کروں گا آپ کو کہ ایک آدمی ہو جس نے اپنے 2 لڑکوں کو برابر کے بزنس لگا کے دیے ہوں، اور ان کو بزنس کے کرنے کے پورے میتھڈز اس نے سکھائے، اس کے طریقے اس نے سکھائے، اور ان میں سے ایک لڑکے نے ان میتھڈز کو فالو کیا، تو یقینی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا آئے گا، تو آپ کہیں گے کہ صاحب کامیابی اور سکسس اس کا نتیجہ ہوگا، اچھے ریزلٹس اس کو آئیں گے۔ اور جس نے ان انسٹرکشنز کو اختیار نہیں کیا، حالانکہ اس نے وہ ساری فیسلٹیز کو حاصل کیا، لیکن ان انسٹرکشنز کو اس نے فالو نہیں کیا، تو یقینی طور پر اس کا نتیجہ کیا ہوگا، تو آپ بیک زبان کہیں گے، سارے دوست ہمارے یہ سب نوجوان ہیں کہیں گے کہ صاحب اس کا نتیجہ تو یہ آئے گا کہ صاحب ناکامی ہو جائے گی، اور وہ فیل ہو جائیں گے اپنے بزنس کے اندر، اور ان کے حصے میں فیلئر آئے گا۔ تو اس کو اگر آپ مذہبی ٹرم سے ہٹا کر سادی ٹرم میں لے لیتے ہیں تو یہ کہا جائے گا کہ ایک کی تجارت قبول ہو گئی اور ایک کی تجارت قبول نہیں۔ ایسے ہی اللہ بولتے ہیں کہ جس کسی نے اس میتھڈ، اس طریقے کو چن لیا یا لے لیا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے دیا ہوا تھا، خود کا اپنا مائنڈ کا ڈیزائن کیا ہوا تھا، تو اللہ بولتے ہیں کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ، اور جو کوئی تلاش کرے یا ڈھونڈے غیر پیسفل یا نان پیسفل دیناً طریقہ، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ کامیاب نہیں ہوگا، وہ قبول نہیں کیا جائے گا، جس کو قرآن کی اصطلاح کے اندر یا مذہبی ٹرم کے اندر قبول نہیں کیا جائے گا لفظ بولیں گے آپ، اور اپنی سادی لینگویج میں کہیں گے کہ وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اپنے انجام کے اعتبار سے اس کے حصے میں جو چیز آئے گی وہ پیس نہیں آئے گا بلکہ گھاٹا آئے گا، نقصان آئے گا، کامیابی نہیں آئے گی بلکہ وہ فیلئر آئے گا اس کے حصے کے اندر۔ یہ بات بتائی گئی ہے قرآن کے اندر۔ تو میں آپ سے کہوں گا کہ قرآن کے اندر، جیسا کہ ہم نے گفتگو کی تھی آپ کے ساتھ، کہ قرآن کے اندر آپ کو بات کرنے کا طریقہ سکھایا گیا، جس کو ہم نے کہا تھا اس سے پہلے بھی کہ بات کرنے سے متعلق قرآن میں سینکڑوں آیتیں صرف بات کرنا۔ تو بات کرنے کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں، ایک طریقہ وہ ہے جس کو آپ نے خود نے ڈیزائن کیا، اور ایک طریقہ وہ ہوگا جس کو خدا نے ڈیزائن کیا۔ اب خدا کا ڈیزائن کیا ہوا طریقہ اس خدا کی اس کتاب کے اندر بتایا جائے گا، اور اس کے کئی اسلوب بتائے جائیں گے، کئی طریقے بتائے جائیں گے۔ کہا جائے گا کہ کہیں کہا جائے گا کہ تم لوگوں کے ساتھ قول حسنہ کرو، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، بات کو ریپیٹ کی جاتی ہے تاکہ بات سمجھ میں آئے، ایک کو دوسرے سے آپ جوڑ سکیں باتوں کو، اور تم سارے ہی لوگوں سے بہت خوبصورت بات کرو۔ حسن تو جانتے ہیں ہم لوگ خوبصورتی کو کہتے ہیں، تو بات کی بھی خوبصورتی ہوتی ہے، عمارت کی بھی خوبصورتی ہوتی ہے، پھول اور درخت کی بھی خوبصورتی ہوتی ہے، اور کئی چیزوں کی خوبصورتی ہوتی۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور تم لوگوں سے حسنہ کرو، یعنی حسن والی بات کرو، خوبصورتی کی بات کرو، بہت سجی ہوئی اور جچی اور تلی ہوئی بات کرو۔ اور ایک جگہ قرآن کہتا ہے کہ جب تم ماں باپ سے بات کرو تو کہتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تم ریسپیکٹ والی، آنر والی بات کرو، ان کے ساتھ عزت و اکرام والی بات کا لہجہ، لب و لہجہ تمہارا ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح اللہ بولتے ہیں کہ جب تم کسی ایسے انسان سے بات کرو جو تمہارے ساتھ جہالت کی بات کرے، تب اللہ وہاں پر بھی انسٹرکشن دیتے ہیں کہ تم ان کے ساتھ سلامتی والی بات کرو۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان سے مخاطب ہوتے ہیں لوگ جہالت کے ساتھ تو وہ ان کے پاس سلامتی کا میسیج ہوتا ہے، وہ سلامتی والے ایٹیٹیوڈ اور سلامتی والے اسلوب اور ایڈیم کے اندر بات کرتے ہیں، ان کا بات کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ سلامتی کا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح قرآن نے جب اس سے پہلے بھی بات آئی تھی کہ جب کہا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو کہ جاؤ تم فرعون کے پاس، تم دونوں،
تو ان سے کہا ہے قول لینا، دونوں مل کر ان سے بہت نرم بات کرنا. تو یہ ہے طریقہ بات کرنے کا. تو اسی کو میں نے کہا کہ ان الدین عند اللہ اسلام، بے شک طریقہ اللہ کے نزدیک پیسفل طریقہ ہے، پیسفل میتھڈ ہی اللہ کا طریقہ ہے. چنانچہ اب آپ امیجن کیجئے کہ ایک بچہ، ایک نوجوان، ایک مرد آدمی، ایک بوڑھا یا ایک جوان یا ایک عورت، کوئی بھی قرآن کے اس بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی سوسائٹی کے اندر کلام کرنا سیکھ لیتا ہے، تو اگر میں کسی سے بھی پوچھوں تو سب لوگ یہی کہیں گے کہ صاحب اس کا نتیجہ کیا آئے گا؟ تو آپ بولیں گے صاحب پیس ہی پیس آئے گا، امن ہی امن آئے گا، چین ہی چین آئے گا، ایک کو دوسرے سے پیس ملے گا. اسی کو اسلام ہے، اسی کو قرآن نے اس لفظ سے تعبیر کیا ہے ان الدین عند اللہ اسلام، بے شک طریقہ اللہ کے نزدیک سلامتی کا طریقہ ہے. اور پھر اللہ وارن کرتے ہیں، اللہ جو ہے ڈراتے ہیں کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو کوئی آدمی، اگر اس کو میں سادی لینگویج میں آپ سے سمجھانا چاہوں آپ کو تو کہہ سکتا ہوں کہ جو کوئی اللہ کے بتائے ہوئے اس کلام کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ تلاش کرے، بھئی لوگوں کے ساتھ سخت گفتگو کرے، ماں باپ کے ساتھ سخت رویے کے ساتھ پیش آئے یا ان کے ساتھ نرمی اختیار نہ کرے، اپنے چھوٹوں کے ساتھ نرمی نہ کرے، اپنے بڑوں کے ساتھ احترام کا معاملہ نہ کرے، اور جو کوئی جہالت کی بات کرتا ہو اس کے ساتھ سلامتی والی بات نہ کرے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے رزلٹ کیا آتے ہیں. تو یقینی طور پر آپ اتفاق کریں گے اس بات سے کہ اس کے رزلٹ بیڈ آئیں گے. اس کے رزلٹس کے اندر جو ہے آپ کو بھی سکون نہیں ہوگا، سامنے والے کو بھی سکون نہیں ہوگا. اسی کو اللہ کہتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا آئے گا؟ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ انجام کے اعتبار سے، اپنے رزلٹ کے اعتبار سے گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا، نقصان بیئر کرنے والوں میں سے ہوگا. اور پھر جب وہ اللہ سارے انسانوں کو جمع کرے گا آخرت کی دنیا میں، جس کو ہم لوگ مانتے ہیں اور جس کو قرآن میں بار بار اس کا ذکر کیا گیا ہے، وہاں بھی جب ایک انسان کے رزلٹس وہاں یہاں پر بیڈ آئیں گے تو یقینی طور پر وہاں بھی بیڈ اس کے رزلٹس ہوں گے. اسی کو اللہ نے فوکس کیا ہے اور قرآن کے اندر بیان کیا ہے. اس طرح اگر آپ ان باتوں کو سمجھیں، کئی اصطلاحات، کئی ٹرمز اللہ نے قرآن میں استعمال کیے ہیں. مومن کی ٹرم استعمال کی ہے، کافر کی ٹرم استعمال کی ہے، فاسق کی ٹرم استعمال کی ہے، فاجر کی ٹرم استعمال کی ہے. تو یہ سارے ٹرمز کو اگر بہت ایزی لینگویج کے اندر اردو میں اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، جو ہماری اپنی مادری زبان ہے، جس کو ہم سمجھتے ہیں اچھی طرح سے، اگر اگر ان الفاظ کو اپنی زبان میں ڈھالیں اور اس کے بعد پھر ایک میننگ اس سے ہم لوگ لینا چاہیں گے، تو اس ساری اللہ کی باتیں بہت میننگ فل آپ کو نظر آئے. چنانچہ میں نے اس سے پہلے بھی شاید یہ آپ کے سامنے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ میرے ایک دوست ہیں جو غیر مسلم ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ صاحب وہ قرآن تو میں پڑھتا ہوں لیکن بعض مرتبہ جا کر بعض الفاظ میں جا کے اٹک جاتا ہوں، میننگ کلیئر نہیں ہوتا ہے. اگرچہ میں ہندی لینگویج جانتا ہوں، انگریزی جانتا ہوں اچھی طرح سے، لیکن میننگ کلیئر نہیں ہوتا ہے. تو پھر آگے بڑھنے میں کچھ ہمت نہیں ہوتی ہے یا انٹرسٹ ٹوٹ جاتا ہے. تب میں نے ان سے یہ بات کہی تھی کہ ہاں بات آپ کی بالکل صحیح ہے، آپ کا آبجیکشن یا آپ کا جو ڈاؤٹ ہے وہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ بہت ساری ٹرمز جو ہیں وہ ہمارے پاس استعمال ہوئی ہیں عربی کے اندر، اس کو پراپرلی اردو میں یا ہندی میں یا انگریزی میں اس کو پراپر لینگویج کے اندر اس کو شفٹ کیا جانا چاہیے تھا. لیکن ہو سکتا ہے کسی نے شفٹ کیا تو کیا بھی ہو، لیکن وہ پاپولر نہیں ہے ایسے ترجمے، ایسے ٹرانسلیشنز. اس کی وجہ سے ڈیفیکلٹی پیش آتی ہے. چنانچہ میں نے ان کے سامنے یہ ساری باتیں جو میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں، میں نے ان سے ڈسکشن کی، تو کافی انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا کہ ہاں یہ بات تو لگتا ہے کہ واقعی بات صحیح ہے. اور بھی کچھ باتیں ان کے ساتھ ہوئی تھیں جو انشاءاللہ پھر کبھی نیکسٹ ملاقات کے اندر آپ سے میں ذکر کروں گا، اور اس کے کنیکشن کے اندر ہم لوگ باتیں کریں گے تو باتیں ہمارے سامنے واضح ہوتی چلی جائیں گی. اس قسم کی باتیں ہم بتائیں گے آپ کو. آپ بھی کچھ باتیں آپ کے ذہن میں آتی ہوں تو آپ ہم سے بتائیے، تو ہم بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تو باتوں میں جاننے میں اضافہ ہوگا اور دلچسپی بڑھے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے یہ چند باتیں بہت کافی ہیں ہمارے دوستوں کے لیے کہ اس کے اوپر یہ اور فکر کریں گے اور اس کو اور مزید بڑھاوا دیں گے، تو انشاءاللہ ہماری لائف کے اندر، ہماری زندگی کے اندر اور ہماری سوسائٹی اور ہمارے گھروں کے اندر پیس آئے گا، اسلام آئے گا، دین آئے گا. اور وہی دین، وہی پیس، وہی اسلام جس کو اللہ نے چاہا ہے انسانوں سے، وہ جب ہماری زندگی میں آئے گا تو اس کے اچھے رزلٹس ہم کو دیکھنے کو ملیں گے. میں آج کے لیے آپ تمام حضرات سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.